ہیں آپ کے پیپر کے حوالہ سے، تو وہ آپ نے حل کر کے سینڈ کرنے ہیں مجھے اسی ایک دو دن کے اندر اندر۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں دوسری بک جو فقہ کی بک ہے، جس کے حوالہ سے پہلے ہم نے شفا کے کچھ مسائل پڑھے تھے۔ تو ہمارے سلیبس میں ایک کتاب الشفا ہے، اور کتاب الشفا کے بعد کتاب الادحیہ ہے، یعنی قربانی کے بارے میں باب ہے۔ آج قربانی کے کچھ مسائل 20 منٹ ہم انشاءاللہ ان پہ گفتگو کرتے ہیں۔ قربانی کی پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت سے مراد ہوتا ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی فقہ حنفی میں قربانی واجب اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور فقہ شافعی کے اندر اسے سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور واجب ہے کس پر، جس پر واجب ہے قربانی، اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے سلیبس میں بک ہے، اس میں پہلی شرط لکھی کہ وہ آزاد ہونا چاہیے۔ پہلے ہوتے تھے غلام لونڈیاں، یعنی مرد اور عورتیں منڈی کے اندر فروخت کیے جاتے تھے، یا جنگ کے دوران انہیں قید کیا جاتا تھا تو انہیں غلام لونڈی بنا لیتے تھے۔ تو جو غلام لونڈی اس دور میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اگرچہ بٹھوں کے اوپر ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کام ورکر ہوتے ہیں انہیں وہ غلام اور لونڈیوں کی طرح ہی رکھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں۔ تو پہلی شرط ہے آزاد ہو، مسلمن۔ دوسری شرط یہ ہے مسلمان ہو۔ تیسری شرط مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط وسعت والا ہو، تنگ دست نہ ہو، مال و دولت والا ہو۔ قربانی کے دن اس کی کیفیت یہ نہ ہو کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جسے ہم کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے 52.5 تولے چاندی، ضروریات اصلی یعنی کھانے پینے اور پہننے سے اور رہائش سے اضافی رقم 52.5 تولے چاندی، جس کی مالیت اس دور میں قریباً 1,40,45,000 روپے بنتی ہے۔ چاندی کے ریٹ اپ ہوتا رہتا ہے، تو جس دن حساب کرنا ہو اسی دن چاندی 1 تولے کا ریٹ پتہ کر کے 52.5 تولے سے ضرب دیں، وہ ہوگا نصاب۔ یہ دو چیزیں یہاں پہ میں نے واضح کی، ایک شرعی حیثیت اور دوسرا قربانی واجب کس پر ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز قربانی کے جانوروں کے حوالہ سے، بکری جو ہے نا ایک بندے کی طرف سے ذبح کی جائے، اور گائے اونٹ 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کہ قربانی کن پر واجب نہیں ہے۔ فقیر پر واجب نہیں ہے، یعنی جو خود ضرورت مند ہے اس نے کیا قربانی کرنی۔ جو غلام ہے اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ اس میں یہ وضاحت ضرور نشین کر لیں کہ جو میں نے ذکر کیا ہے کہ بکری، گائے، اونٹ، یہ نر اور مادہ دونوں طرح کے، اسی طرح گائے کے ضمن میں موجود ہے جو اس کی قرب جا عمر کی تعدید اور مزید کچھ شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ قربانی کا جانور عیب ہونا چاہیے۔ جس چیز کو عیب کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز جانور کے قیمت میں فرق ڈالے وہ عیب ہوگا، جو چیز جانور کے گوشت میں فرق پیدا کرے وہ بھی عیب ہے، اور حسن میں فرق پیدا کرے وہ بھی عیب ہی شمار ہوگا۔
تو جانور قربانی والا عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر بکری یا بکرا یا اسی طریقہ سے مینڈا، بھیڑ، ان کے نر یا مادہ کو ذبح کرنا ہے تو اس کے لیے 1 سال عمر مکمل ہو، دوسرے سال میں شروع ہو جائیں۔ لیکن بھیڑ کے لیے، لیڑے کے لیے اجازت ہے کہ وہ 6 ماہ کا ہو اور دور سے سال کا دکھائی دے تو بھی اس کو ذبح کرنا جائز ہے۔ اور گائے یا بھینس، نر مادہ دونوں صورتوں میں اس کے لیے 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہو، تیسرے سال میں شروع ہو جائیں تو قربانی جائز ہے۔ یعنی جو شرط لگائی جاتی ہے دندہ ہونا، سر یہ اس کتاب کے مطابق وہ شرط۔ جی جی جی، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ آواز آئی تھی آپ کی میرے خیال میں، چلیں۔ جی آگے ہے اونٹ، نر مادہ دونوں صورتوں میں یہ 5 سال جب مکمل کر چکے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے جی قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو قربانی کا وقت قربانی کے دن تو السلام علیکم سر، کدھر گئے؟ سر میٹنگ چھوڑ کے تھے، میرے خیال ابھی دوبارہ آئے ہیں۔ آپ کی ذرا آڈیو کنیکٹ نہیں ہے، سر کی آڈیو کنیکٹ نہیں ہے۔